موت برحق ہے، اس پر تو شیر علی کا ایمان پکا تھا، لیکن موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کی پرواہ اس کو نہیں تھی۔ اس کے خیال میں جنت اس کو مل نہیں سکتی تھی اور جہنم وہ دنیا میں ہی دیکھ چکا تھا، لہذا شیر علی کو اب صرف موت کا انتظار کرنا تھا، جو چند دن بعد پھانسی کی شکل میں اس کے لیے طے کر دی گئی تھی۔ اس فیصلے پر شیر علی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ دنیا میں وہ اکیلا تھا اور جرم کی جیسی زندگی وہ گزار رہا تھا، اس کے مقابلے میں مر جانا گھاٹے کا سودا نہیں تھا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کر رہا تھا۔ شیر علی کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اور اس کا ساتھی اصغر اس دکاندار کو لوٹنے گئے تھے جس کا نام عبدالحمید تھا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری اور سنسان راستوں پر موبائل اور بٹوے پستول کے زور پر لوٹ لینے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کسی دوسرے محلے میں جا کر یہ دونوں کوئی دکان بھی لوٹ لیتے تھے۔ اس سے پہلے یہ جیبیں کاٹا کرتے تھے اور 2 بار جیل بھی جا چکے تھے۔ جرم کی نوعیت بدلنے کے بعد ان کو کبھی پولیس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہر علاقے میں موبائل چھیننے کا ٹھیکہ کسی ٹھیکیدار کے پاس ہوتا تھا، جس کو کمیشن دینے کے بعد شیر علی اور اصغر پولیس جیسے مسائل سے مبرہ ہو جاتے تھے۔ دکانیں البتہ وہ اپنے رزق پر لوٹتے تھے۔ ان کی پستولیں صرف ڈرانے کے لیے تھیں اور کبھی ان کو چلانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن اصغر کا کہنا تھا کہ اب لوگوں نے بھی لائسنس والے ہتھیار رکھنا شروع کر دیے ہیں، اس لیے پستولوں کو اپنے دفاع کے لیے لوڈ رکھنا ضروری ہے۔ عبدالحمید کے جنرل سٹور پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے شیر علی سے ایک بنیادی غلطی ہوئی کہ اس نے پستول کا سیفٹی کیچ نہیں کھینچا اور اس کو عبدالحمید پر تان لیا۔ اس دوران اصغر پیسوں کی دراز خالی کرتا رہا۔ اچانک باہر پولیس پولیس کا شور اٹھا اور اصغر گھبرا کر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شیر علی سے ٹکرایا اور پستول چل گیا۔ گولی سیدھی عبدالحمید کے دل میں لگی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ باہر پولیس واقعی آ گئی تھی، جس کی گولی سے فرار ہوتا ہوا اصغر مارا گیا۔ شیر علی کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ پچھلی وارداتیں بھی سامنے آئیں اور کسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شیر علی نے پولیس کے آنے سے پہلے ہی عبدالحمید کو گولی مار دی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ ہی یہی تھا۔ اس لیے شیر علی کو سزائے موت سنائی گئی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ عبدالحمید کی موت ایک حادثہ تھی، شیر علی کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اپنے وکیل کے کہنے کے باوجود اس نے کوئی اپیل نہیں کی۔ برائی کی دلدل میں پھنسی زندگی مزید جینے کی اس کو کوئی خواہش نہیں تھی۔ تاہم کال کوٹری میں زندگی کے آخری دن کاٹتے کاٹتے اچانک کچھ ایسا ہوا جس کی شیر علی کو کوئی توقع نہیں تھی۔ اس کو پیغام ملا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ دنیا میں شیر علی کا کوئی نہیں تھا۔ اصغر مر چکا تھا اور جو چند اور جرائم پیشہ جاننے والے تھے ان کو شیر علی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایسے میں کون ملنے آ گیا؟ یہی سوچتا ہوا وہ ملاقات کے چیمبر کی طرف سپاہی کے ساتھ بڑھا۔ سلاخوں کے پیچھے اس کا وکیل اور خود جیلر کھڑے تھے۔ ساتھ میں ایک نوجوان عورت تھی جس کی گود میں ایک 2 سال کا لاغر سا بچہ تھا۔ اس عورت میں ایسا لگتا تھا کہ زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے شیر علی کو دیکھ رہی تھی۔ جیلر نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، شیر علی، یہ مقتول عبدالحمید کی بیوہ ہے۔ یہ سن کر شیر علی کو کچھ یاد آیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران وہ اس عورت کو عدالت میں کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر اب اس عورت کو اس بچے کے ساتھ دیکھ کر شیر علی کو لگا کہ وہ چوک پہ الٹا ٹنگا ہوا ہے۔ شیر علی کے وکیل نے کہا، شیر علی، انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ یہ تم پر اپنے خاوند کا خون معاف کر رہی ہے۔ حیرت اور بے یقینی کا ایک پہاڑ جیسے شیر علی پر ٹوٹ پڑا۔
چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا، لیکن یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا کسی نے ان کو کوئی دھمکی دی ہے؟ وکیل نے جواب دیا، یہی بات بتانے یہ خود یہاں آئی ہے۔ وکیل کی بات ختم ہوتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آنے لگی۔ اس نے سلاخوں کے قریب آ کر شیر علی کو گھورا اور زور سے بولی، مجھے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں ایسا خود کر رہی ہوں۔ تم نے مجھے اور میرے بچے کو بے سہارا کر کے جہنم کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے۔ تم خود مر کے نجات نہیں پا سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی زندہ رہ کے جہنم دیکھو، دن رات پچھتاوے کی آگ میں جلو، بے سکون رہو، تڑپتے رہو۔ میں تمہیں زندگی دے کر تمہارا چین چھیننا چاہتی ہوں۔ عورت بولتی رہی اور شیر علی سلاخیں پکڑے پکڑے وہیں زمین پر ڈھہ گیا۔ جو سزا وہ عورت اس کے لیے تجویز کر رہی تھی وہ واقعی موت سے بھی بدتر تھی۔ پتہ نہیں کب ملاقاتی چلے گئے اور سپاہی شیر علی کو گھسیٹ کر واپس سیل میں لے آیا۔ مقتول کی وارث ہونے کے ناطے عبدالحمید کی بیوہ نے شیر علی کی جان تو بخش دی تھی، لیکن ریاست اپنے مجرم کی سزا معاف نہیں کرتی۔ سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا۔ شیر علی کچھ دن بعد اپنے نفسیاتی جھٹکے سے باہر آیا تو اس نے صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا۔ وہ عورت شیر علی کو اسی کی زندگی خیرات میں دے گئی تھی۔ مقتول کی بیوہ اور بچے کی طرف ہمدردی کے جذبات اچانک نفرت میں بدل گئے۔ شیر علی کو محسوس ہوا کہ دنیا میں اس کو اس نیم جان عورت اور لاغر بچے سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں۔ جیسے جیسے سوچتا رہا اس کا یہ ارادہ پکا ہوتا گیا کہ عبدالحمید کا قتل تو اتفاقی تھا، لیکن اس کے ورثاء کا خون وہ جان بوجھ کر کرے گا۔ خیرات میں ملی ہوئی زندگی کو وہ اس نفرت کے سہارے گزارے گا، اور پھر ایک دن اس عورت کو مارنے سے پہلے اس سے کہے گا کہ دیکھ، جو سزا تو مجھے دینا چاہتی تھی اس میں تیرے اور تیرے بچے کی موت کی فصل اگائی گئی ہے، اور آج اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کے بدلے موت دے کے میں یہ حساب برابر کر رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ شیر علی کو اچھے چال چلن کی بنا پر 14 سال کے بجائے 10 سال بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ وہ سیدھا اپنے پرانے محلے پہنچا، جہاں اس کو کسی نے نہ پہچانا، کیونکہ اس کا حلیہ خاصا بدل چکا تھا۔ جوانی سے ادھیڑ عمری تک آنے والی تبدیلی کے علاوہ شیر علی نے آدھی سفید اور آدھی سیاہ داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی۔ اب وہ سزا یافتہ مجرم نہیں بلکہ ایک شریف آدمی لگتا تھا۔ اپنے گھر سے اسے کچھ لینا تھا اور پھر عبدالحمید کے محلے جانا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی مطلوبہ چیز پولیس والوں کے ہاتھ تلاشی میں نہیں لگی تھی۔ ایک پوٹلی سے بنا کے شیر علی نے اپنے شلوار کے نیفے کے ساتھ اڑس لی۔ عبدالحمید کا محلہ کچھ زیادہ بدلہ نہیں تھا۔ اس کی دکان میں اب کوئی اور کرایہ دار کاروبار کر رہا تھا، جبکہ دیگر دکانیں ویسی ہی تھیں۔ شیر علی کو یہ تو پتا تھا کہ عبدالحمید کی رہائش بھی یہیں کہیں تھی، لیکن گھر اس کو معلوم نہ تھا۔ چنانچہ وہ ایک پان والے کے پاس پہنچا اور پان لگوانے کے دوران اس نے دکاندار عبدالحمید کے بارے میں پوچھا۔ کتھا چونا لگاتے لگاتے پان والے نے اس کو غور سے دیکھا اور پوچھا، کون عبدالحمید؟ وہ جسے کوئی شیطان قتل کر گیا تھا؟ اپنے بارے میں یہ تبصرہ نظر انداز کرتے ہوئے شیر علی نے ازبات میں سر ہلایا۔ ارے اس کا گھر ذرا آگے ہے، بیوہ وہیں رہتی ہے اب تک بیچاری۔ آپ عبدالحمید کے دوست ہیں؟ پان والا بولا۔ یہی سمجھ لو، میں ذرا ملک سے باہر تھا، اب آیا ہوں تو پتہ چلا۔ خیر یہ بتاؤ کہ یہ بیوہ اور بچے کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ بس جی، اس کی بیوہ جنتی عورت ہے، اکیلی تھی، دنیا کی 100 باتیں اور 100 خطرے، پھر بھی ڈٹی رہی، کپڑے سی کر پیٹ پالا، بچے کو پڑھا رہی ہے۔ شکر ہے 2 کمرے کا مکان اپنا ہے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔
پان والے نے تفصیل بتائی۔ اچھا مجھے اس کا گھر تو سمجھاؤ، شیر علی نے بات مختصر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے ارے یہ لو، آپ کی قسمت اچھی ہے، وہ عبدالحمید کا بیٹا آ رہا ہے۔ بیٹا ساجد ذرا یہاں تو آؤ، دیکھ تیرے ابا کے دوست آئے ہیں، ان کو گھر لے جا اپنے، پان والا چلایا۔ شیر علی نے بچے کی طرف دیکھا۔ 12 سال کے ساجد میں اسے اس 2 سال کے لاغر بچے کی کوئی جھلک دکھائی نہ دی۔ اس لڑکے میں تو اسے وہ اعتماد دکھائی دیا جو زندگی اپنے امتحانوں کے ذریعے خود پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شیر علی کو ذہانت کی چمک بھی نظر آئی۔ اس نے نیفے کے ساتھ اڑسی پوٹلی کو محسوس کیا۔ یہ احساس ارادے پورے ہونے کا احساس بھی تھا۔ پان والے نے بچے کو شیر علی کے ساتھ کر دیا۔ شیر علی نے چلتے چلتے پوچھا، بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 8ویں میں، بچے نے جواب دیا۔ پھر چلتے چلتے ذرا دیر کو رکا اور شیر علی سے جوابی سوال کیا، آپ میرے ابا کو جانتے تھے؟ شیر علی کو بھی رکنا پڑا۔ زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ جان گیا۔ بچے کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن وہ دوبارہ چل پڑا اور ایک بوسیدہ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ رہا ہمارا گھر۔ شیر علی نے غیر محسوس طریقے سے پوٹلی باہر نکالی۔ منصوبہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے بچے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ بچے نے رک کے شیر علی کی طرف دیکھا۔ برسوں بعد بھی شیر علی کو یاد تھا، عبدالحمید نے واردات کے وقت اسے ایسے ہی دیکھا تھا۔ شیر علی نے پوٹلی ساجد کی طرف بڑھائی اور بولا، بیٹا تمہارے ابا کی یہ امانت برسوں سے میرے پاس ہے، اچھے وقتوں میں میرے پاس رکھوائی تھی، اب یہ لو اور جا کے اپنی امی کو دے دو۔ ساجد نے پوٹلی لے کر اسے تھوڑا سا کھولا تو کیش اور کچھ زیور کی جھلک نظر آئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں چیخا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تم سمجھ لو کہ میں عبداللہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ۔ اب دیر نہ کرو، جلدی سے گھر میں جاؤ۔ یہ کہہ کے شیر علی نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور واپس چل پڑا۔ اس کا حساب برابر ہو گیا تھا۔ پوٹلی میں حرام کا مال نہیں تھا، وہ محنت کی کمائی تھی جو اس نے جیل میں جمع کی تھی، اور زیور اس کی ماں کا تھا جو اس نے ہمیشہ اصغر تک سے چھپا کے رکھا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا شیر علی مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ ادھر ساجد ماں کے کہنے پر واپس شیر علی کو ڈھونڈنے آیا تو اسے وہ دور دور تک دکھائی نہ دیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، اذان کا وقت تھا، مؤذن فلاح کی طرف بلا رہا تھا۔